من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 تا 91 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 تا 91 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَمَن يَبْتَغِ، اور جو شخص بھی تلاش کرے گا، غیر الاسلام، دین اسلام کے سوا، دینن اور دین، اور جو شخص بھی دین اسلام کے سوائے اور دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ ہدایت دے گا، قوماً، ایسی قوم کو، کفروا، کہ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لائے جانے کے بعد، وشہدوا، اور ان لوگوں نے گواہی دی، ان الرسول حق، کہ بے شک وہ رسول برحق ہے، وجاءہم البینات، اور ان لوگوں کے پاس آ پہنچی واضح دلائل، واضح آیات، اور ان لوگوں کے پاس واضح دلائل آ پہنچے. واللہ لا یہدی، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا، قوم الظالمین، ایسی قوم کو جو ظالم ہے. اولئک جزاؤہم، وہ لوگ ان کا بدلہ ہے یہ ہے کہ ان علیہم، بے شک ان لوگوں پر
لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان لوگوں سے ہلکا نہ کیا جائے گا عذاب کو، ان لوگوں سے کم نہ کیا جائے گا عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان لوگوں کو مہلت دی جاوے گی، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور ان لوگوں نے اصلاح کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور یہ لوگ سنور گئے اور ان لوگوں نے اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، غفور، بہت ہی زیادہ بخشنے والے، رحیم، بے حد مہربان ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لائے جانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھ گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان لوگوں کی توبہ قبول نہ کی جاوے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ گمراہ ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے، وہم کفار، اس حالت میں، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو ہرگز ان میں سے کسی ایک سے قبول کیا جائے گا، مل الارض، زمین بھر، ذہب، سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اور اگرچہ وہ اس سونے کو فدیے میں دے، اولئک لہم، یہی لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات یہ سن چکے کہ نجران سے ایک قافلہ وفد 60 افراد پر مشتمل جو عیسائیوں کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس قافلے میں جہاں عیسائی تھے، اہل یہود بھی تھے، تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ تو ہم آپ کو رسول تسلیم ہی نہیں کرتے، اور اگر آپ کو رسول تسلیم بھی کر لیا گیا تو پھر آپ کی رسالت، آپ کی پیغمبری صرف عربوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے، آپ کی رسالت صرف عربوں کے لیے ہے، عربوں کے لیے آپ رسول بن کر آئے ہیں، ہم لوگوں کے لیے بن کر نہیں آئے۔ تو ان لوگوں نے یہ بات کہی، جبکہ ان کے وہ پیغمبر جن کو یہ بھی پیغمبر مانتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ایسے پیغمبر تھے کہ جن کو یہ مانتے ہیں یہ پیغمبر بھی، اور ان کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر تھے، سب کے سب نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ اے اللہ، آپ کا آخری زماں پیغمبر دنیا میں تشریف لے آیا ہمارے ہوتے ہوئے،
تو نہ صرف ہم اس پر ایمان لائیں گے بلکہ اس کی نصرت بھی کریں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور آپ کی موجودگی میں اگر پیغمبر بھی ہوں گے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی کریں گے۔ اب یہ احمق لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی رسالت ہوگی صرف عربوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہم تو صرف موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، داؤد پر ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے جو باتیں بھی کہی، جبکہ ان کے پیغمبر جن پہ یہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر رہے کہ اے اللہ تیرا پیغمبر آ گیا تو ہم اس پہ ایمان بھی لائیں گے اور اس کی نصرت بھی کریں گے۔ پیغمبر تو یہ کہہ رہے اور قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی نبوت اور رسالت صرف عربوں کے لیے ہے، قوم یہ کہہ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا پیغمبر کا دین پوری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پیغمبر بھی آ جاتے تو وہ بھی ان کے لیے بھی حکم یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اپنے اپنے زمانے میں تمام کے تمام پیغمبر برحق پیغمبر تھے اور ان کا دین برحق دین تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب تمام کے تمام ادیان منسوخ ہو گئے، چاہے وہ دین موسوی ہو، چاہے وہ دین عیسوی ہو، چاہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ غرض یہ کسی بھی پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے، سب کی سب شریعتیں، سب کی سب کتابیں منسوخ ہو چکی، سب کے سب کتابوں کے احکامات ختم ہو چکے۔ اب کسی دین پر، کسی کتاب پر عمل کرنا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اب کسی کتاب پر عمل کرنا ہے وہ قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن فرقان حمید ہے۔ تو یہی کتاب ہے جس پر ایمان لایا جائے گا، جس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہے کہ جس کی تعلیمات پر اب قیامت تک عمل پیرا ہونے میں ہی نجات ہے، بخشش ہے، رضاعت الہی ہے۔ اس کے علاوہ جس دین کو بھی اختیار کریں گے، جس مذہب کو بھی اختیار کریں گے، جس مذہبی راستے پر بھی چلیں گے، سب گمراہی کے راستے ہیں، سب شیطانی راستے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دینے والے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کیا جائے گا۔ اور اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص بھی دین اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا۔ مطلب کیا؟ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا، چاہے اس کا تعلق تورات کی تعلیمات پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کا تعلق انجیل کی تعلیمات پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کا تعلق زبور کی تعلیمات پر عمل کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے، چاہے داؤد علیہ السلام کو پیغمبر مانے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان سے یہ دین ان کا قبول نہ کیا جائے گا، ان سے وہ دین ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ لوگ آخرت میں گھاٹے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے اگر دین اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کریں گے۔ پھر فرمایا كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے
ایسی قوم کو کہ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد اور گواہی دی کہ بے شک وہ رسول برحق ہے اور اس آ چکے ان کے پاس واضح دلائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے قبل اہل یہود، اہل نصارہ یعنی آسمانی مذہب پر ایمان رکھنے والے سب کے سب لوگ جب ان کی جنگیں ہوا کرتی، لڑائیاں ہوا کرتی، جب دشمنوں سے یہ لڑا کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دیا کرتے تھے کہ اے اللہ آخر الزماں پیغمبر کا واسطہ دیتے ہمیں تو فاتح بنا کر لوٹا، ہمیں فتح نصیب فرما، ہمیں ہمارے دشمنوں کو شکست عطا فرما۔ اللہ رب العزت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دے دے کر یہ جنگیں کیا کرتے تھے اہل یہود، اہل نصارہ، اور اللہ رب العزت ان کو فتوحات نصیب کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینے کی بنا پر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دے دے کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے، نصرت مانگ رہے، اب جب وہی رسول برحق ان کی موجودگی میں دنیا میں تشریف لے آیا اور اس کی بعثت ہو چکی، اب یہ احمق لوگ، بدبخت لوگ اسی پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، اسی پیغمبر کا انکار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے کہ جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا، یعنی اس چیز کا انہیں یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے بڑے اس انتظار میں انہوں نے زندگیاں گزار دی کہ اگر آخر زماں پیغمبر آ گئے تو ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی نصرت بھی کریں گے۔ تو ان کے بڑے نے تو اس غرض سے مدینہ کی طرف یہ لوگ دور دراز سے آ کر یہاں پر پڑاؤ ڈالا کہ اس طرف وہ آخر زماں پیغمبر ہجرت کر آئے گا، اور یہ احمق لوگ جن کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو اب یہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے اور دشمن بن گئے، منافقت اختیار کی، اور جو ان سے بل پڑا مسلمانوں کو، اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے جانے میں ان لوگوں نے کسر نہ چھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے لوگوں کو کیسے میں ہدایت دوں گا کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اور ان لوگوں نے گواہی دی کہ وہ رسول برحق ہے، ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو تورات میں بھی پاتے ہیں، انجیل میں بھی پاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، علامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے تورات، زبور، انجیل، غرض یہ جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، سب میں پڑھ چکے، اس کے باوجود یہ لوگ انکار کر رہے، اس کے باوجود یہ لوگ تکذیب کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، یہ لوگ ان کا بدلہ ہے، ان علیہم، کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق رسول مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن ضد کی بنا پر ایمان نہیں لاتے، ضد کی بنا پر، عناد کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے کہ کہیں ہم سے ہماری سرداری نہ چھن جائے، کہ یہ ہماری عزت کم نہ ہو جائے، کہ ہم لوگوں کی نظروں میں گر نہ جائے۔ تو یہی ایک سوچ نے ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جانے سے روکے رکھا۔ انہوں نے اس چیز کی، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق پیغمبر جانتے تھے، مانتے تھے، یقین رکھتے تھے، لیکن ضد کی اور عناد کی بنا پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنتیں ہیں، خالدین فیہا، انہی لعنتوں میں، اللہ کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے۔ اور فرمایا لا یخفف عنہم العذاب، ان لوگوں سے عذاب کم نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان لوگوں کو مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، واصلحوا، اور سنوار لیا اپنے آپ کو،
یعنی سچے دل سے توبہ کر لی اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو پھر کیا ہے وَلَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، برحق پیغمبر مانا، اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور اسلام سے دور ہو گئے، تو اللہ اور پھر کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تقبل توبتہم، ان لوگوں کی توبہ کو قبول نہ کیا جائے گا۔ توبہ تو جو سچے دل سے توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہوگی، لیکن یہ احمق لوگ ایسے تھے کہ اگر یہ ان کی توبہ بناوٹی توبہ تھی، دل سے توبہ نہیں کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، تو ایسے لوگ جو دل سے توبہ نہ کرے تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہ کیے جائے گی۔ ہاں اگر سچے دل سے توبہ کرے، صدقے دل سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کو جو ہے توبہ کرنے پر مجبور کر دے اور دین اسلام کو برحق دین سمجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق پیغمبر جان کر اور جو ہے سچے دل سے پکی توبہ کر کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی توبہ فرمائیں گے۔ ہاں جو اوپر سے توبہ کرے، دل میں کفر ہو، زبان پر جو ہے ایمان کا اظہار کرے، تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، کہ یہ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وماتوا، اور مر گئے اس حال میں وہم کفار کہ کافر ہیں، فلن يقبل من احدهم ملء الارض، اگر کل قیامت کے دن زمین بھر یہ سونا بھی بدلے میں فدیے کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، کیونکہ اللہ ہی کے سارے خزانے ہیں زمین اور آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے سامنے پیشکش کریں گے۔ مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ پیشکش کریں گے جن کو جو جہنمی لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، کہ اے لوگوں کا بلایا جائے گا بدبخت لوگ کو، شخص کو، گناہگار کو، کافر کو، کہ تو یہ بتلا اگر تجھ سے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اور آسمان سے لے کر زمین تک، اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ تیری میں بخشش کر دوں گا، معاف کر دوں گا، جہنم میں نہیں بھیجوں گا، جنت کے اندر بھیج دوں گا، لیکن اتنا سونا تو بدلے میں دے دے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اگرچہ اس کے پاس کہاں سے آئے گا اتنا سونا، موت کے بعد کس کے پاس سونا ہوگا، کس کے پاس خزانہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پیشکش کریں گے۔ تو یہ کافر شخص اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لے گا، اے اللہ تو میری مغفرت کر دے، مجھے جہنم سے بچا لے، میں آپ کو اتنا سونا دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگرچہ وہ دے نہیں سکے گا لیکن اقرار ضرور کر لے گا جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ زمین بھر سونا بھی تم میں سے کسی ایک سے، ان کافروں میں سے کسی ایک سے لیا جائے گا، پیش وہ دے گا تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ بدلے میں اس کو دے تو قبول نہ کیا جائے گا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہی لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان لوگوں کی مدد نہ کی جاوے گی۔ تو یہ وقت ہے کہ اس زمانے کے اندر اپنی عمروں کو، زندگیوں کو غنیمت سمجھ کر اپنے رب کی عبادت کر لے۔ مبادہ وہ وقت آ جائے کہ توبہ کرنا چاہے توبہ قبول نہ ہو، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا چاہے قبول نہ ہو، اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرنا چاہے قبول نہ ہو، تلاوت قرآن کریم کرنا چاہے کرنے کی ہمت نہ ہو، طاقت نہ ہو، ذکر و اذکار کرنا چاہے فالج پڑ جائے، زبان کام نہ کر سکے، ہاتھ پیشانی زمین پر ٹیکنا چاہے، اللہ تعالیٰ سجدے کی طاقت کو چھین لے اور پیشانی ٹیک نہ سکے۔ اللہ رب، یہ وقت ہے کہ اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کو جتنا راضی کر سکتے ہیں کر لے،
جتنی تلاوتیں کر سکتے ہیں کر لیں، جتنا جاگ سکتے ہیں جاگ لیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کر لیں، دن میں اپنے رب کی خوب قرآن کریم کی صورت میں تلاوتیں کر لیں اور خوب اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی امداد کر لیں، اور اسی طرح پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آ جائے، دلوں کو صاف رکھ لے، زبانوں پر محبت مٹھاس لے آئے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہی چیزیں تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا کہ دلوں میں دراڑیں رہی اور زبانوں پر تلخی رہی، تو یہ دو چیزیں آپ جو ہے اپنی اکڑ میں رہے، اپنے تکبر میں رہے، اور جو ہے دوریاں اختیار کرتے رہے اور نفرتیں دلوں کے اندر بسا کر رہے، تو یہ چیزیں تمہیں اللہ سے دور کر دیں گی، جنت سے دور کر دیں گی۔ اللہ رب العزت یہ چیزیں اللہ کو بہت محبوب ہے، دل کو صاف رکھنا، زبان کے اندر جو ہے قوت گویائی کو صاف اور شفاف رکھنا، کہ جو دل میں ہو وہ زبان پر لائے، جو دل میں ہو وہ زبان پر لائے، منافقت نہ ہو کہ دل میں کچھ اور ہے زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور منصوبے بن رہے زبان پر کچھ اور الفاظ ادا ہو رہے۔ آج اس چیز کی بے حد کمی ہے، ہمارے دل دور ہو چکے ہیں، ہماری زبانوں پر کچھ ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں کچھ ہوتا ہے، دل صاف نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمارے ایک دوسرے کے لیے سازشیں چلتی ہے کہ فلاں کیسا ہے، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ آپس میں نفرتیں ایسی بیٹھ چکی ہیں کہ جس نے ہمارے دلوں میں زنگ پیدا کر دیا، اور زنگ ایسا پڑا کہ اب نیکیاں کرنے کو دل نہیں چاہتا، نیکیاں کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے دل بھی صاف ہو اور جن کی زبان پر بھی حق جاری ہو، ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے، لیکن ایسے بہت کم ہیں، ہزاروں میں کم ملیں گے جن کی زبان پر وہ ہو جو اس کے دل میں ہو، اور دل بالکل صاف ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ ایسے آپ لوگوں کو ہزاروں میں بہت کم ملیں گے آج کے دور میں۔ دل میں کچھ بسا ہوا، زبان پر کچھ آ رہا، چہرے پر مسکراہٹ، ایک شیطانی مسکراہٹ، اور دل میں کچھ اور ہے۔ یقین جاننا آج کے دور کے اندر قوت گویائی کا صاف ہونا، دل کا صاف ہونا اپنے مسلمان بھائی کے لیے، ایسے لوگ آپ لوگوں کو بہت کم ملیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ دلوں میں نفرتیں پیدا کر کر، زبان پر جو ہے منافقت لا کر، کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ یہ زندگی چند روزہ ہے، ایک دن چھن جائے گی۔ اگر اس زندگی کے اندر ہم نے اللہ کے مخلوق کو راضی نہ کیا، دلوں کو صاف نہ رکھا، اپنے مسلمان بھائی سے تعلق کو مضبوط نہ کیا، تو یقین جاننا یہ نفرتیں ہمیں جہنم تک لے جائیں گے۔ یہ تعلقات کی دوری، جو آپس میں نفرتیں بسا کر تعلقات ختم کر لیتے، یہ ہمیں جہنم تک دھکیل کر لے جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے یہ وقت دیا ہے، یہ عمر دی ہے، یہ ایک انمول خزانہ ہے، اس کو غنیمت سمجھے اور آخرت کی تیاری کرے، اور آپس میں حسن خلق کے ساتھ پیش آئے، اخلاق کے دامن کو مضبوطی سے استوار کر لے، اور جو ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہر وقت تیار رہیں کہ میرے وجود کے ذریعے سے، میرے مال کے ذریعے سے کس طرح میرے مسلمان بھائی کے چہرے پر، ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے، خوشی آ جائے۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل بے حد محبوب ہے، بے حد محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔